اسلام ٹی وی میں خوش آمدید۔ السلام علیکم حاضرین و سامعین، آج ہم صدقے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے صدقہ دینا۔ تو حضرت ابن عباس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا، اور جب کوئی شخص صدقہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو مال فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ جل شانہ کے پاک ہاتھ میں جاتا ہے، یعنی قبول ہو جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا، اس نے ایک بادل میں سے یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کو باغ کو پانی دیا۔ اس آواز کے بعد فوراً وہ بادل ایک طرف چلا اور ایک پتھریلی زمین میں خوب پانی برسا، اور وہ سارا پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلنے لگا۔ یہ شخص جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے چل دیا۔ وہ پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا تھا، کھڑا ہوا بیلچے سے اپنے باغ میں پانی لگا رہا تھا۔ اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں دریافت کیا؟ اس نے کہا میں نے اس بادل میں جس کا پانی یہ آ رہا ہے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دیا، اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا۔ تم اس باغ میں کیا کام ایسا کرتے ہو جس کی وجہ سے بادل کو یہ حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی دو؟ باغ والے نے کہا کہ جب تم نے یہ سب کہا تو مجھے بھی کہنا پڑا۔ میں اس کے اندر جو کچھ پیدا کرتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ یعنی تہائی حصہ تو فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک تہائی میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور ایک تہائی اسی باغ کی ضرورت میں لگا دیتا ہوں۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا کہ باغ کی ایک تہائی پیداوار اور صدقے کی تھی، اور تمام باغ کے دوبارہ پھل لانے کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی مشہور بزرگ ہیں، ان کی بیوی ایک مرتبہ آٹا گوندھ کر برابر کے گھر میں سے آگ لینے گئی۔ پیچھے کوئی سائل آ گیا، حضرت حبیب اجمی نے وہ آٹا اس سائل کو دے دیا۔ یہ سب آگ لے کر واپس آئیں تو آٹا نہ ملا، تو خامہ سے پوچھا آٹا کیا ہوا، کہاں گیا؟ کہنے لگے وہ روٹی پکنے کے لیے گیا ہے۔ ان کو یقین نہ آیا۔ بہت سارا اصرار کرنے پر انہوں نے جب مجبور کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو میں نے صدقہ کر دیا۔ کہنے لگی سبحان اللہ، تم نے اتنا بھی خیال نہ کیا کہ اتنا ہی آٹا ہمارے لیے چھوڑ جاتے کہ اس میں سے ہم بھی کچھ کھا لیتے، آخر ہمارے لیے بھی تو کچھ چاہیے تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک آدمی بڑے پیالے میں گوشت اور روٹیاں لے کر حاضر ہوا۔ کہنے لگیں یہ کیسے جلدی پک کر آ گیا؟ اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ سالن بھی ہمیں بھیج دیا ہے اضافہ میں۔ جہاں پر ہم نے روٹیاں لینی تھیں ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کی صدقے کی برکت سے ہمیں ساتھ میں سالن بھی عطا کر دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ آج رات کو چپکے سے صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو چپکے سے ایک آدمی کے ہاتھ میں مال دے کر چلا آیا۔ صبح کو لوگوں میں آپس میں چرچا ہوا کہ رات کو ایک شخص ایک چور کو صدقہ دے گیا۔ اس صدقہ کرنے والے نے کہا یا اللہ، چور پر صدقہ کرنے میں بھی تیری ہی لیے تعریف ہے کہ اس سے زیادہ بدحال کو دیا جاتا، تو ہی بتا کیا کر سکتا تھا۔ پھر اس نے دوبارہ ٹھانی کہ آج رات کو پھر صدقہ کروں گا کہ پہلے والا تو ضائع ہو گیا۔ چنانچہ رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور اس کو ایک عورت کو دے آیا۔ یہ خیال کیا ہوگا کہ یہ تو چوری کیا کرے گی۔ صبح کو چرچا ہوا کہ رات کوئی شخص فلاں بدکار عورت کو صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا یا اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے زنا کرنے والی عورت پر بھی کہ میرا مال تو اس سے بھی کم درجے کے قابل تھا۔ پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات کو ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو صدقہ لے کر گیا اور اس کو ایک شخص کو دے دیا جو مالدار تھا۔ صبح کو چرچا ہوا کہ رات ایک مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ اس صدقہ دینے والے نے کہا یا اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے چور پر بھی، زنا کرنے والی عورت پر بھی، اور غنی پر بھی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے، اور زانیہ پر اس لیے کہ وہ شاید زنا سے توبہ کر لے۔ جب وہ یہ دیکھے گی کہ بغیر منہ کالا کرائے بھی اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ عطا فرما دیتے ہیں تو اس کو غیرت آئے گی، اور غنی پر اس لیے کہ تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو کہ اللہ کے بندے کس طرح چھپ کر صدقہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شاید وہ بھی اپنے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ تو یہ کتاب فضائل صدقات سے لیا گیا ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا ہے کہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔